یہ نرگس صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں فجر چھوڑ کر باقی نمازیں پڑھنا، اگر ہم فجر کی نماز نہ پڑھیں تو کیا باقی نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا وہ بھی قبول نہیں ہوں گی؟ فجر کی نماز نہ پڑھیں تو ایسا کوئی پیکج ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جو فجر کی نماز نہ پڑھے اس پر باقی نمازیں بھی اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتی ہیں. اس طرح کا کوئی پیکج ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی اس طرح کا کوئی پیکج نماز چھوڑنے والوں کو اسپیشلی دیا گیا ہو کہ جو ایک چھوڑ دیں وہ باقی بھی چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے. آپ اگر فجر نہیں پڑھتے تو باقی 4 نمازیں پڑھیں، کیونکہ باقی بھی چھوڑیں گے تو اور بڑا گناہ ہوگا، اور فجر چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان کر نماز چھوڑ دی تحقیق اس نے کفر کیا. تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، اس سے بڑا کوئی جرم اسلام میں ہے نہیں. یہ تو تصور نہیں تھا پہلے زمانے میں کہ کوئی مسلمان ہو اور جان کر نماز قضا کر دے، تو اسلام کی علامت ہے. اس لیے اس کبیرہ گناہ سے فوراً توبہ کریں، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی فجر چھوٹ جاتی ہے تو فوراً سے جتنا جلدی ہو سکے توبہ بھی کریں اور قضا بھی کریں، اور باقی نمازیں وہ بھی. اگر عربی میں لکھا ہوا قرآن پڑھنے میں اٹک اٹک کر پڑھا جاتا ہو اور غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں تو کیا ہندی میں لکھا ہوا قرآن پڑھنا جائز ہے؟ بھائی ہندی میں قرآن کو لکھنا ہی جائز نہیں ہے. قرآن عربی رسم الخط میں ہے اور عربی رسم الخط ہی میں اس کو لکھا جائے گا، اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے عربی سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں عربی رسم الخط میں. ہاں ترجمہ ہندی میں بھی ہو سکتا ہے، اردو میں بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے رسم الخط کو. کیا کسی بھی مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، بشرطے کہ وہ توحید پرست ہو اور دین کے بنیادی عقیدوں کا انکار نہ کرتا ہو. توحید پرست کا مطلب یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد یہ نعرے نہ لگاتا ہو، قبر پرست نہ ہو، قبروں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود حاضر ناظر مشکل کشا نہ سمجھتا ہو. یہ بنیادی عقیدے ہیں توحید. اسی طرح ختم نبوت کا منکر نہ ہو. تو یہ اگر بنیادی عقیدے اس کے درست ہیں تو پھر کسی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. البتہ اپنی مرضی سے امام جو ہے فاسق آدمی کو نہیں بنانا چاہیے، نیک لوگوں کو امام بنانا چاہیے. لیکن بہرحال کوئی بھی امام ہو اور عقیدہ اس کا بیسک بنیادی عقیدے جو اسلام کے ہیں وہ درست ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. عورت کی ڈیلیوری کے وقت ہسپتال میں مرد ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بھی مرد ہوتے ہیں، اس بارے میں بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ کہاں سے صحیح ہو گیا بھائی؟ ایک حیا کی بات ہے. بس بات یہی ہے کہ حیا جب ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. ہم لوگ ہر چیزوں میں گوروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بس کہ دیکھو وہ ان کے ہاں تو یہ حیا شیا چیزیں ہی نہیں ہیں، تو ان کا سسٹم سارا تباہ ہو گیا. الحیا جزء من الایمان، ایک روایت میں آتا ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. جیسے طہارت ایمان کا حصہ ہے، پاکی صفائی ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے. موبائل کی اسکرین پر اللہ کے نام کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے. البتہ جب بیت الخلاء وغیرہ میں جائیں تو اسکرین اکثر بند ہی ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کریں کہ اسکرین کو بند رکھیں. بیٹے کو قرض حسنہ دیا ہو تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ زکوٰۃ کو قرضہ واپس ملنے پر ادا کروں یا ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ یہ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے مجھے تو ابھی تک نہیں پتہ چلا. شاید قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مرضی ہو واپس کر دینا، نہیں بھی کیا تو تمہاری مرضی، شاید یہ مطلب ہوتا ہے، واللہ عالم. بہرحال اگر قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ واپس کرنا ہی نہیں ہے آپ نے، آپ کی مرضی دیں نہ دیں، تو اس پہ آپ پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں. آپ نے دیا، آپ کو وہ اب اسی کی رقم میں گویا کہ ایک طرح سے گفٹ دے دیا. اور حسنہ کا اگر مطلب یہ ہے کہ جب ملے واپس کر دینا، تو چونکہ وہ واجب الادا رقم ہے اس کو واپس کرنا ہے. تو شریعت میں یہی ہے کہ جو رقم واپس کرنی ہے، یعنی واپس ملنے کی امید ہو، تو اس کی زکوٰۃ اسی پر ہوتی ہے جس نے قرضہ دیا ہو. تو اگر آپ نے بیٹے کو قرضہ دیا ہے اور واپسی کی امید بھی ہو کہ وہ بیٹا واپس کر دے گا، تو آپ پر اس قرضے کی زکوٰۃ لازم ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، ایک ہندو لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اگر ہم اپنے اپنے مذہب میں رہ کر شادی کر لیں تو کیا ہمارا نکاح صحیح ہو جائے گا؟ نہیں جناب، ہندو کی شادی یا غیر مسلم کی شادی مسلمان لڑکی سے نہیں ہو سکتی. یہ زنا ہوگا، یہ شادی نہیں ہوگی. بدن پر پاک کپڑا پہن لیا تو کیا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ اگر ناپاک بدن پر جو گندگی نجاست تھی وہ خشک تھی، سوکھی ہوئی تھی، تو پھر اس کے اوپر دوسرا کپڑا پہننے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. البتہ جسم پر اگر گیلی نجاست لگی ہوئی تھی، گیلی گندگی تھی، چونکہ آپ پھر اپنے کپڑے پہنیں گے تو وہ ظاہر ہے گیلا ہونے کی وجہ سے ان کپڑوں میں بھی سرایت کر جائے گی، تو پھر وہ کپڑے ناپاک ہوں گے.
عمرہ کرنے سے پہلے سب رشتہ داروں اور محلے والوں سے ملنا ضروری ہے؟ نہیں جی، ایسی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، سلام دعا کر لینی چاہیے۔ اچھے مبارک سفر پہ جا رہے ہیں، ہیلو ہائے السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، تو وہ دعاؤں کا کہہ دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کر لینی چاہیے۔ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے اگر پیر قبلے کی طرف پھیلا لیں تو سجدے پر تو زمین پر سجدہ کیسے کریں؟ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں موڑنا مشکل ہے اور قبلے کی طرف مجبوری میں پھیلانے پڑ رہے ہیں، جیسے بیمار لوگ کو بیچارے گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتے وہ، تو پھر اشاروں سے سجدہ کریں، رکوع میں تھوڑا سا جھکیں، سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جھک جائیں۔ اور یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کرسیوں کے رواج کو ختم کریں مسجدوں میں، اتنی کرسیاں آ گئی ہیں، یہ چرچ بن جائیں گی، مسجدیں دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے چرچ ہیں۔ تو اگر زمین پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز مشکل ہے بھائی، نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھو، پاؤں قبلے کی طرف کریں، ٹانگیں پھیلا لیں آگے، اشاروں سے رکوع سجدہ کریں، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے بنسبت کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے۔